الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر کا بیان جو سفر پر جانے سے پہلے تک جاری تھا، درمیان میں منقطع ہو گیا. آج پھر اس کا بیان انشاءاللہ. آپ نے اس سے پہلے حج کا، قربانی کا سارا بیان سن لیا اور یہ بھی سنا کہ بے شک اللہ تعالی بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی، اور اللہ تعالی دوست نہیں رکھتا
ہر بڑے دغاباز اور ناشکرے کو۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ سن چکے۔ اللہ فرماتا ہے اجازت پروانگی عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، اور وہ بے شک جو لوگ مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ اور وہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ناحق صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں، گرجا اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ تعالی قوت والا غالب ہے۔ اس حوالے سے آپ سن چکے ہیں کہ کفار جمع ہے کافروں کی، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم ڈھاتے تھے، ستم ڈھاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ صحابہ کرام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوتے، کسی کا سر پھٹا ہوتا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوتا، کسی کے پاؤں پر ٹانگ پر پٹی بندھی ہوتی، تو صحابہ کرام اجازت مانگتے کہ ہم ان کافروں سے بدلہ لیں، ان کو بھی مزہ چکھائیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صبر کرو، ابھی مجھے جہاد کی اجازت نہیں ملی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ آیت اتری اور صحابہ کو اجازت دے دی گئی کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے تکلیفوں کا، ظلم کا باعث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر اذن الہی، اذن کے معنی حکم، اجازت، کہ بغیر اللہ کی اجازت کے، بغیر اللہ کے حکم کے جہاد جائز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مکہ گھونسا مارتے ہیں ایک قبطی کو، فرعونی کو مارا تھا، مگر ارادہ اس کو جان سے مارنے کا نہیں تھا، حالانکہ اس وقت وہ اس کو مار رہے تھے تو کوئی خطا نہیں کر رہے تھے، مگر وہ مر گیا۔ اس پر وہ نادم ہوئے کہ میں نے خطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ اب یہاں واضح کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو عبادت سے روکا جائے، ان کے اسلامی شعائر کو ادا کرنے سے روکا جائے، کوئی ان پر ظلم کرے تو وہ جہاد کر سکتے۔ جہاد کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس کی اجازت سے ہوتا ہے، یہ تمام شرائط موجود ہیں، کوئی خود سے فیصلہ کر سکتا نہیں۔ ہمارے ہاں فساد کو بھی جہاد کا نام دے دیا جاتا ہے،
آج مسلمان خود مسلمان کے خلاف لگا ہوا ہے، مختلف ناموں سے بہانے تراشے ہوئے ہیں۔ یاد رہے اسلام میں احکام ہیں، ان کی ترتیب ہے، ان کے قاعدے ضابطے ہیں۔ ہر شخص خود کوئی فیصلہ کر سکتا نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ مسلمانوں میں آج جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو بتایا گیا، پچھلوں کا حال سنو۔ پہلے کتنے ایسے ہیں کہ ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، خاندان چھوڑنا پڑا، ملک چھوڑنا پڑا۔ کیا کہا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، مسلمان تھے۔ انہیں صرف اتنی بات پر وطن سے نکالا گیا۔ یاد رہے کہ مسلمانوں میں اگر تاریخ ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو پہلے دن سے ستایا جا رہا۔ اسلام اور مسلمان سب سے پہلے دہشت گردی کا شکار ہوئے اور آج تک ہے۔ دہشت کرنے والے خود کو امن پسند کہلاتے ہیں اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے۔ یہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہیں۔ ہاں، کچھ مسلمان کہلانے والے اگر غلطی پر ہیں، ان کی وجہ سے سب مسلمانوں کو مطعون نہیں کیا جا سکتا۔ مطعون کے معنی ان کو طعنہ یا الزام دیا جا سکتا نہیں۔ حقائق کیا ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں نا زمینی حقائق، گراؤنڈ ریالٹیز، بات تو کرتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی گرجے بھی، کلیسے بھی، مسجدیں بھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ اس زمانے کی بات ہے جب دین عیسوی یا دین موسوی، موسیٰ علیہ السلام کا دین اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت گرجے بھی، کلیسے بھی قابل احترام تھے۔ اب نہ ان کا احترام ہے نہ وہ حکم ہے۔ اگر کہیں کے عیسائی مسلمان ہو جائیں تو وہ خود اپنا گرجا گرا سکتے ہیں، وہاں مسجد بنا سکتے ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی عبادت گاہیں گرائیں۔ مطلب یہ کہ اگر گزشتہ زمانے میں جہاد نہ ہوئے ہوتے، پہلے اگر جہاد کا حکم نہ ملا ہوتا تو نہ یہودیوں کے عبادت خانے محفوظ رہتے، نہ عیسائیوں کے گرجے، نہ مسلمانوں کی مسجدیں۔ یہ جہاد ہے جس کی وجہ سے یہ محفوظ ہیں۔ گزشتہ زمانوں میں بھی جہاد کی برکت سے مسجدیں کافروں کے ہاتھ سے، غیر مسلموں کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اب بھی محفوظ رہ سکتی ہیں۔ جس طرح انسان کو بتایا گیا کہ موذی جانور، تکلیف دینے والے جانور مارے جا سکتے ہیں، سانپ ہے، بچھو وغیرہ، تو انسان کی حفاظت کے لیے سانپ بچھوؤں کو مارا جاتا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص پتھر یا گولی اٹھا کے مارنا شروع ہو جائے۔ احکام ہیں، ان کو جب باقاعدہ اس کا حکم ہو تب ایسا ہوگا۔ مجاہد بننا چاہیے۔ تیراکی، تیرنا، تیر اندازی، ٹارگٹ اور گھوڑ سواری سکھائی جاتی تھی تاکہ انسان چست رہے اور کبھی وقت آئے تو دین کے لیے نکلنا پڑے اس کو یہ چیزیں آتی ہوں۔
اب کھلونے دے دیے گئے، کھلونے تو سب کو چلانے آ گئے، ہاتھوں میں موبائل فون تھما دیا گیا، کمپیوٹر دے دیے گئے، لیکن مسلمانوں کو کتابوں سے بھی دور کر دیا گیا، جہاد سے بھی دور کر دیا گیا۔ فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، ناول پڑھنا، یہ چیزیں مسلمانوں میں ڈال دی گئیں اور ان میں مسلمانوں کو لگا دیا گیا۔ مسلمان اس طرح کا نہیں بنایا گیا کہ وہ خام خواہ کسی کے شیشے کو توڑے، کسی کو گالی دے، نقصان پہنچائے، لیکن جب دین کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے تو پھر اس میں سستی نہ ہو، اپنے جسم کو مضبوط بنایا جائے، یہ ہنر سیکھے جائیں تاکہ جب دین کے لیے ضرورت پڑے تو آدمی کو سستی یا کوئی اور ایسی چیز رکاوٹ نہ بنے کہ وہ جہاد میں حصہ نہ لے سکے۔ جہاد کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا چکا کہ جہاد کئی طرح کا ہے، زبان سے، قلم سے، تلوار سے، نفس سے۔ زبان سے برائی کے خلاف بولنا یہ بھی جہاد ہے، قلم سے برائی کے خلاف لکھنا یہ بھی جہاد ہے، تلوار سے میدان جنگ میں جا کر کافر سے لڑنا یہ بھی جہاد ہے، اور اپنے نفس سے ہر وقت لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ کافر سے لڑنے کا موقع ہر ایک کو نہیں ملتا، ہر وقت ایسا مرحلہ بھی نہیں آتا کہ لڑنا پڑے، اور کبھی کسی کو مل گیا موقع، ہر ایک کو ملتا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو نفس کے ساتھ جہاد ہے یہ مسلسل جاری ہے اور ہر ایک کا جاری ہے، وہ ایسا جہاد ہے کہ وہ کسی وقت بھی ختم ہوتا نہیں، اس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے، جنگ سے تشریف لائے، فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے لوٹے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میدان جنگ میں کافروں سے لڑنا چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس سے لڑنا، اس میں جو شیطان کے اثرات قبول کرنے کا جو مادہ ہے اس کو ختم کرنا۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، نیکی کے راستے سے اس کو ہٹاتا ہے، اس کو کچلنا اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا۔ روزانہ ہر لمحے آپ کے سامنے دونوں راستے ہیں، خیر کا بھی اور شر کا بھی، تو شر کے راستے سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا، گناہ سے بچانا، نفس کو اس کی ایسی خواہشات جو جائز نہیں ہیں ان سے بچانا، یہ مسلسل جہاد ہے جو ہر شخص کو کرنا چاہیے اور ہر وقت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مخلوق کی مدد، اولیاء اللہ کی مدد، نبی کی خدمت، علم دین کا پھیلانا اور گناہ کے راستے کو بند کرنا، یہ سب اللہ کے دین کی مدد ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ اس کی مدد اونچی۔
آپ مسجدیں آباد رکھتے ہیں، دینی درس گاہیں آباد رکھتے ہیں، دین کا علم دین کو پھیلانے میں مدد کرتے ہیں، کوئی مال سے، کوئی جان سے، کوئی پڑھا کر، کسی طرح، تو یہ اللہ کے دین کی مدد ہے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ خود نہیں پڑھ سکتے، کسی طالب علم کا خرچہ اٹھا لے کہ میں اس کا خرچہ اٹھاتا ہوں تاکہ یہ دل لگا کر توجہ سے پڑھے، اس کا خرچہ آپ نے اٹھا لیا، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی مدد ہے۔ تعمیر کروا دی مدرسے کی، یہ بھی مدد ہے۔ دین کی کوئی صحیح کتاب چھپوا دی، یہ بھی مدد ہے۔ تو کسی طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ وقت دے سکتے ہیں، آپ چلے جائیں وہاں، میرے حصے کا کوئی کام جو میں کر سکوں وہ مجھے بتا دیں، وہ کام کر کے آپ ان کے پیسے بچاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی مدد ہے۔ تو ہر انسان کو حصہ لینا چاہیے، لیکن ہمارے پاس سیاست کے لیے ٹائم ہے، الیکشن کے لیے ٹائم ہے، دنیا کے لیے ٹائم ہے، میچ کے لیے ٹائم ہے، لیکن دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جب ہم خود اپنے دین کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ آج یہ غفلت، بے توجہی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ بے حسی آ گئی، قوم پرستی آ گئی، تم فلانی قوم کے ہو، تم فلانی زبان کے ہو، فلانے علاقے کے ہو۔ جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ بھول گئے، اور جو آج نئی باتیں ہیں قومیت کی، جہالت کی، تعصبات کی، وہ ہم نے یاد کرنا شروع کر دی۔ تو یہ غفلتیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ یاد رہے اللہ تعالی قوت والا ہے،